انسان کی زندگی میں سب سے پہلے جسم نہیں مرتا بلکہ شعور مر جاتا ہے۔ جب شعور مر جاتا ہے تو انسان زندہ ہو کر بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اگر زندہ ہو تو وہ ایک اشارے سے سمجھ جاتا ہے، اور اگر دل مردہ ہو جائے تو 1000 نصیحتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم علم رکھتے ہوئے بھی بھٹک رہے ہیں، معلومات ہونے کے باوجود بھی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں سونا ہو اور وہ اسے پتھر سمجھ کر سڑک پر پھینک دے، سونے کو پتھر سمجھ کر سڑک پر پھینک دے، تو قصور سونے کا نہیں بلکہ اس کی پہچان نہ ہونے کا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی طرف سے دیے گئے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں، اہم لمحے ہماری زندگی میں آتے ہیں، مگر ہم انہیں عام سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر جب تنگی آتی ہے، جب دل بے سکون ہو جاتا ہے، تو پھر ہم قسمت کو الزام دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے برکت کے دروازے بند کر دیے ہوتے ہیں۔ انسان معمولی چیزوں کے پیچھے جاگتا ہے، معمولی چیزوں کے پیچھے پوری رات جاگتا ہے، مگر اہم چیزوں کے وقت انسان سو جاتا ہے۔ دنیا کے فائدے کے لیے تو گھڑیاں دیکھتا ہے آج کا انسان، مگر آخرت اور زندگی کے فیصلوں کے لیے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ آخرت کے فیصلوں کے وقت، زندگی کے فیصلوں کے وقت انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں سے انسان یا تو سنبھل جاتا ہے یا پھر پوری زندگی پچھتاوے میں گزار دیتا ہے، پھر پوری زندگی روتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے جو سمجھدار ہے وہ وقت کو پہچانتا ہے۔ سمجھدار انسان وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کو پہچانتا ہے، لمحے کی قیمت جانتا ہے، اور وہ کام کر جاتا ہے جس کا فائدہ بعد میں نسلیں بھی دیکھتی ہیں۔ اور جو نہ سمجھ انسان ہے وہ آج ہنستا ہے، مگر کل اس کی ہنسی زوال بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہی ہنسی اسے شرمندہ کرتی رہتی ہے۔ انسان جب سوچتا ہے نا تو سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دکھائی دے وہی سچ ہے۔ انسان جب بھی کچھ سوچتا ہے تو سب سے پہلے سوچ سمجھ کر یہی کہتا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دکھائی دے وہی سچ ہے۔ آنکھوں کا دیکھا ہر کوئی مانتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط حقیقتیں وہی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر وجود میں ہوتی ہیں۔ وقت کو آج تک کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آج تک وقت کو کسی بھی انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر وقت سب کو بدل دیتا ہے اور وقت سب کو دیکھتا بھی ہے۔ کل جو بچہ گود میں تھا وہ آج جوان بن چکا ہے، اور آج کا جوان کل بوڑھا ہو جائے گا۔ کسی نے آج تک نیند کو نہیں دیکھا، مگر نیند آتے ہی انسان پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ آج تک کسی بھی انسان نے نیند کو نہیں دیکھا۔ نیند کس طرح کی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی آتی ہے تو انسان پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے، نہ آواز سنائی دیتی ہے، نہ درد محسوس ہوتا ہے۔ کسی نے آج تک ضمیر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر جب ضمیر جاگ جائے تو انسان اکیلا ہو کر بھی غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ بس یہی وہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ کمزور نہیں ہوتی، بلکہ اکثر وہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو صرف آنکھوں پر نہیں بلکہ سمجھ پر یقین کرے۔ عقل مند وہی ہے جو بن دیکھے اللہ کو مانے اور اس پر یقین کرے، کیونکہ آنکھ دھوکہ دے سکتی ہے مگر سمجھ کبھی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتی، یقین کبھی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری قوم کے نوجوانوں، ہمارے نبی کی زندگی کا وہ وقت جب طائف کی گلیوں میں پتھر برس رہے تھے،
جسم مبارک زخمی تھا مگر دل بد دعا کے لیے پھر بھی تیار نہیں تھا۔ میرے کریم نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر میرا جسم زخموں سے چور چور کیوں نہ ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تو مجھ پہ راضی ہے تو۔ میری قوم کے نوجوانوں، میرے نبی کو بھی تکلیف محسوس ہوئی تھی مگر پھر بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کہاں ہے۔ تکلیف محسوس ہوئی تھی، درد محسوس ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی نکلے تھے، مگر کبھی بھی میرے اور آپ کے کریم آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ انہوں نے ہر درد میں اللہ کو یاد رکھا۔ ایک ہی جملہ کہا، یا اللہ اگر تو میرے اس درد پہ راضی ہے نا تو پھر یہ درد میرے لیے راحت سے کم نہیں ہے، اگر تو میرے اس درد پہ راضی ہے تو پھر یہ درد، یہ تکلیف، یہ آنسو میرے لیے راحت سے کم نہیں ہے، میرے لیے سکون سے کم نہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، یہ نقطہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ جس نبی پر وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی آزمائشوں سے ضرور گزرے، بھوک دیکھی، تانے سنے، اپنے پیاروں کو کھویا مگر اللہ پر یقین کبھی کم نہ ہوا، اپنوں کو کھو دیا، پرایوں کو کھو دیا، تانے سنے مگر اللہ پر یقین کبھی کم نہ ہوا۔ اور آج ہم ذرا سی تکلیف پر کھلے کھلے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہا، اللہ ہمیں ہی تکلیفوں میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو روتے ہوئے دیکھا تھا، محبوب کو غم میں دیکھا تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے فیصلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو آج سمجھ میں نہ آئے مگر کل آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے۔ اس حکمت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جوانوں، ذرا وہ منظر یاد کرو نا جب میرے کریم نبی کا گھر فاقے میں تھا، گھر میں آگ جلانے کو بھی کچھ نہ تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے مگر زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا نبی ہوں پھر بھی یہ حال کیوں، کبھی بھی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا تھا، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا، سبق دیا کہ اللہ کی خاموشی بھی دراصل اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں تربیت دے رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آزماتا ہے۔ بھوکے رہ کر بھی میرے نبی کا دل مطمئن رہتا تھا، رو کر بھی میرے نبی کا دل مطمئن رہتا تھا، دکھ سہ کر بھی میرے نبی کا دل مطمئن رہتا تھا، کیونکہ دل کو یقین تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یقین تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اسی یقین نے بدر میں قلیل کو کثیر بنا دیا، آہا، اسی یقین نے بدر میں قلیل کو کثیر بنا دیا، اسی یقین نے ہجرت کی رات غار ثور میں دشمنوں کے درمیان بھی سکون عطا کیا۔ دشمنوں کے درمیان بھی کسی کو سکون ملا آج تک؟ دشمنوں کے درمیان بھی کسی کو راحت ملی آج تک؟ ایک یقین تھا، اور اسی یقین نے ہجرت کی رات غار ثور میں دشمنوں کے درمیان بھی راحت عطا کی، سکون عطا کی۔ جب چاروں طرف خطرہ تھا، چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے، اور نبی نے اپنے ساتھی سے کہا میرے ساتھی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو ایک بار مردہ دل کو بھی زندہ کر دیتا ہے، مردہ ضمیر کو جگا دیتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ نظر نہیں آتا مگر اس کی مدد محسوس ضرور ہوتی، یہاں دعا فوراً قبول ہوتی نظر نہیں آتی مگر وقت آنے پر تقدیر خود جھک جاتی ہے، خود جھک کر انسان کا استقبال کرتی ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو ہمارے نبی کی سیرت ہمیں دیتی ہے کہ جو بندہ مشکل میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ اس کے آنسوں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرے کریم نبی اپنی مبارک زندگی کے آخری ایام میں تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا، بخار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی،
बुखार की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, मगर उम्मत का गम कम नहीं हो रहा था। उम्मत का गम दिल से कम नहीं हो रहा था। उस हालत में भी हमारे नबी ने बार बार यही पूछा था। हमारे नबी बार बार यही पूछते रहे कि मेरी उम्मत ने नमाज का ख्याल रखा या नहीं रखा। इस वक्त मेरी उम्मत कमजोरों के साथ, गरीबों के साथ कैसा सलूक कर रही है। मेरी उम्मत कहीं दुनिया में गुम तो नहीं हो गई, कहीं गफलत में दफन तो नहीं हो गई। मेरे भाइयों, जिस नबी ने सारी जिंदगी हमारे लिए तकलीफें उठाई, ताने सुने, जख्म खाए, हिजरत की, दुख झीले, वो नबी आखिरी सांसों में भी अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए फिक्रमंद हैं। आंखों से आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं जब ये ख्याल आता है कि हमें हंसाने के लिए हमारे नबी रोते हैं। आज हम जरा सी आजमाइश पर कह देते हैं कि अल्लाह हमें क्यों आजमाता है। हालांकि हमारे नबी ने हमें ये सिखाया कि आजमाइश अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि उसकी तवज्जो होती है। वो जिसे याद रखता है उसे आजमाता है, जिसे अपने करीब लाना चाहता है उसे आजमाता है। अल्लाह हमें नजर नहीं आता, मगर हमारे आंसू गिन रहा होता है, हमारे दुख लिख रहा होता है, और जब वक्त आता है तो वही आंसू हमारी निजात का जरिया बन जाते हैं। बस शर्त यह है कि दुख में भी, तकलीफ में भी जुबान से शिकवा ना निकले, बल्कि दिल यकीन से भरा हुआ हो, जैसे हमारे नबी का दिल हर हाल में अपने रब से भरा हुआ था, हर हाल में यकीन से भरा हुआ था। हमें अक्सर अल्लाह के फैसले सख्त लगते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आज देख रहे होते हैं और अल्लाह कल भी देख रहा होता है। और एक बात याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह अपने बंदे को कभी भी उस चीज से नहीं आजमाता जिसे उसका बंदा बर्दाश्त न कर सके, बल्कि आजमाइश भी हमेशा उसी जगह आती है जहां बंदे के अंदर बर्दाश्त की सलाहियत छुपी होती है। कुरान में ये बात साफ साफ समझा दी गई है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, मगर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, ताकत दिल की भी होती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, बेटा जुदा हुआ, बरसों आंखें अश्कबार रही, यहां तक कि बीनाई भी जाती रही, मगर दिल से उम्मीद नहीं गई थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने गम का शिकवा अल्लाह से ही करता हूं। यानी लोगों के सामने रोना कमजोरी है, लोगों के सामने रोना कमजोरी है, फजूल है, मगर अल्लाह के सामने रोना इबादत है। यही वो फर्क है जो आम इंसान और अल्लाह के वली में होता है। आम इंसान दुख में टूट जाता है, बिखर जाता है, और अल्लाह वाला दुख में निखर जाता है। इसी तरह हमारे नबी की जिंदगी देख लो ना, ताइफ में पत्थर खाए, मदीने में फाके काटे, मगर हर मरहले पर जुबान पर शुक्र था, दिल पर यकीन था। यही वजह है कि अल्लाह ने उनका नाम क़यामत तक के लिए बुलंद कर दिया। अल्लाह अपने बंदे को आजमाइश देकर खामोश नहीं होता, बल्कि अल्लाह बंदे के अंदर खुद बोलने लगता है। कभी सब्र बनकर अल्लाह ताला बोलता है, कभी हौसला बनकर बोलता है, कभी आंसू बनकर बोलता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देख लो ना, बादशाह भी थे, नबी भी थे, ताकत भी थी, इख्तियार भी था, मगर जब दिल में अल्लाह का खौफ जागा तो तख्त पर बैठकर भी रोया करते थे। तख्त पर बैठकर रोना बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। रातों को उठकर अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि असल इज्जत तख्त से नहीं, असल इज्जत तो सजदे से मिलती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख लो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो ताकत थी जो किसी और को ना मिली। हवा इनके ताबे, जिन्नात इनके ताबे, मगर जब तख्त के सामने खड़े होकर कहा, तख्त के सामने खड़े होकर